اس کی تصدیق کر سکتے ہیں کہ جو کچھ یہاں لکھا گیا ہے درست ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو پرانی آیات یقیناً کسی قرآن سے لی گئی ہیں، ان کو آپ کو ہو بہو ماننا پڑے گا۔ ٹرانسلیشن اس کا کسی شخص نے کیا ہوا ہے جو کہ ضروری نہیں بالکل درست ہو، اور جہاں تک ان آیات کا سائنٹیفک انٹرپریٹیشن ہے وہ میرا ذاتی ہے، ضروری نہیں کہ آپ اس سے ایگری کریں۔ میں نے سائنس کے طالب علم کی حیثیت سے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، تو جو کچھ میں سمجھ سکا وہ آپ کے سامنے پیش ہے۔ تو یہ ہرگز ضروری نہیں ہے کہ آپ اس سے اتفاق کریں، کرتے ہیں اتفاق بہت اچھی بات ہے، نہیں کرتے ہیں اور بھی اچھی بات ہے، کیونکہ ہر شخص کے سوچنے کا نظریہ الگ ہے۔ میں نے ایک سائنس کے طالب علم کی حیثیت سے قرآن کے آیت کو سمجھنے کی کوشش کی۔ جی جی وہی ادھر کرتے لیپ ٹاپ اسکرین کے سامنے آ رہا ہے۔ ہاں ٹیبل پہ رکھ لو، پھر مجھے نیچے آنا پڑے گا۔ نہیں تو رہن دیے، مجھے نیچے آنے میں کوئی نہیں ٹھیک ہے، جو آپ کیونکہ دیکھیے میں بنیادی طور پہ ٹیچر ہوں، ٹیچر اتنے اسٹیج پہ نہیں بولتا، لڑکوں کے سامنے بولتا ہے، میں تو اس کا عادی ہوں۔ ہاں تو مجھے بھی اعتراض نہیں آیا کہ نو پرابلم۔ لا الہ الا ہو عالم الغیب و شہادت هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ خالق البارئ یسبح له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ وہی خدا ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے، وہ بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بادشاہ حقیقی، پاک ذات ہر عیب سے، سلامتی امن دینے والا، نگہبان، غالب زبردست بڑائی والا، خدا ان لوگوں کے شریک مقرر کرنے سے پاک ہے۔ وہی اللہ تمام مخلوقات کا خالق، ایجاد و اختلاع کرنے والا، صورتیں بنانے والا، اس کے سب اچھے سے اچھے نام ہیں۔ جتنی چیزیں آسمانوں اور زمین میں ہیں سب اس کی تسبیح کرتے ہیں اور وہ قادر حکمت والا ہے۔ دیکھیں یہ چند اللہ تعالیٰ کے چند نام ہیں، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، ان میں سے یہ چند نام قرآن کریم میں ایک جگہ کرتے ہیں۔ پورے قرآن مجید میں 99 نام پھیلے ہوئے۔ تو دیکھیے ایک کسی شخص نے ایک ولی کامل سے پوچھا، دریافت کیا کہ جناب اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، ان میں سے کون سا نام اسم اعظم ہے کہ جس کے حوالے سے اگر کوئی بھی دعا مانگی جائے تو وہ قبولیت پائے، قبول ہو۔ تو اس ولی نے فرمایا کہ رزق حلال کماؤ، اور پھر تم اللہ تعالیٰ کو جس نام سے بھی پکارو گے وہی اسم اعظم ہوگا۔ تو یہ پہلی شرط ہے کہ ہم نے رزق حلال کمانا ہے۔ اب رزق حلال ہوتی کیا چیز ہے، اس کا تذکرہ آپ نے قرآن میں دیا۔ تو دیکھیے میں پیشے سے میتھمیٹیشین ہوں، میری ریسرچ جو ہے وہ آئنسٹائن کی تھیوری کے اوپر ہے، تو اس کی وجہ سے میں نے کچھ ایسٹرو فزکس اور کاسمولوجی وغیرہ کا علم حاصل کیا ہوا ہے۔ تو چونکہ میں استاد ہوں تو جس طرح سے میں کلاس میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں ویسے ہی کوشش یہاں پہ ہو، اور اس سارے لیکچر کا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ کسی طرح سے میں لوگوں کو راغب کروں کہ وہ قرآن کو سمجھ کے پڑھیں۔ کیونکہ دیکھیے ہم بنیادی طور پر قرآن کو ثواب کی کتاب سمجھے ہوئے ہیں، پورے کے پورے قرآن ہمیں حفظ ہیں، زبانی یاد ہیں، لیکن ہمیں ان کا مطلب نہیں پتہ۔ دیکھیے ہم شروعات اس سے کرتے ہیں کہ چونکہ میں میتھمیٹکس کا آدمی ہوں تو یقیناً کہیں نہ کہیں کچھ کاؤنٹنگ ضرور آئے گی۔ پورے دن بھر میں ہم نماز پڑھتے ہیں، اگر ساری رکعت کو آپ ٹوٹل کریں فجر سے لے کے عشاء تک 44 رکعت نماز آتی ہے۔ 44 رکعت میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کمپلسری، اس کے علاوہ جو چاہے تو آپ کی اپنی مرضی، اور 4 رکعت والی میں نہ بھی کریں، لیکن سورہ فاتحہ کمپلسری۔ تو ہم نے کبھی سوچا کہ کیوں کمپلسری؟ 114 چیپٹر ہیں قرآن کریم میں، یہ نمبر 1 کی چیپٹر ہی کیوں کمپلسری رکھا گیا؟ تو یہ شروعات یہیں سے کرتے ہیں۔
الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس رب کے لیے جو ساری دنیاؤں کا مالک ہے۔ عالم ایک دنیا کو، عالمین ایک سے زیادہ دنیا، تو جتنی بھی دنیایں ہیں ان سب کا وہ رب ہے۔ رب کا مطلب ہوتا ہے نہ صرف اس نے پیدا کیا بلکہ وہ کیئر بھی کرتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس رب کے لیے جو سارے عالموں کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، جو نہایت مہربان اور رحم والا بھی ہے۔ مالک یوم الدین، ڈے آف ججمنٹ کا بھی مالک ہے۔ ان تینوں آیتوں میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی صرف تعریف کی اور کچھ نہیں کیا، صرف تعریف کی اللہ تعالیٰ کی۔ پھر ہم نے اپنا مدعا بیان کیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیرے ہی بندے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اگر ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے تو ہم دوسرے کے آگے کیوں جھک رہے ہیں اللہ کے علاوہ؟ ہم نے سمجھا ہی نہیں۔ ہم روزانہ 44 بار کہہ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیرے ہی بندے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم نے دعا مانگی، اہدنا الصراط المستقیم انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، کہ اللہ تعالیٰ ہم کو سیدھے راستے پر چلا، وہ راستہ جس سے ہمیں تیری نعمت حاصل ہو، اور اس خراب راستے سے بچا، اس گمراہی کے راستے سے بچا جس سے ہمیں تیرا غیظ و غضب حاصل ہو۔ دن میں 44 بار پڑھتے ہیں اور الحمدللہ چال بالکل جلیبی کی طرح سیکھتے ہیں، کیونکہ ہم نے سمجھا ہی نہیں۔ اور ہماری نمازیں جو ہیں میکینیکل ہیں، کیونکہ جو کچھ امام پڑھ رہا ہمیں نہیں پتا کیا پڑھا، اور ہم اس کا ایکسکیوز لیتے ہیں کہ عربی جو ہے غیر ملکی زبان ہے، ہماری مادری زبان نہیں ہے، تو چنانچہ ہم کیسے سمجھیں۔ تو دیکھیے یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، انگریزی بھی ہماری مادری زبان نہیں ہے۔ اتنے سے بچوں کو ایف آر آپل بیفا بنانا سکھانا شروع کر دیتے ہیں، انگریزی بھی ہماری مادری زبان ہے، ہم عربی زبان کو مادری۔ قرآن کریم میں کہتا ہے فرق تھا فنسب، جب تمہیں فرصت ہو تو اللہ کا ذکر کرو قرآن کو۔ ہمیں جب فرصت ہوتی ہے ہم ٹی وی چینلوں پہ بیٹھ جاتے ہیں، ان بیوقوف لوگوں کا ڈسکشن سنتے جن سے کچھ لینا دینا نہیں۔ آپ سنو اس ڈسکشن کو بھی، میں یہ بات کہتا ہوں کہ آپ بالکل سوشل لائف سے کٹ آف ہوگا نہیں، لیکن جب فراغت حاصل ہو تو قرآن کی اور سمجھ کے۔ تو اس لیکچر کا مقصد یہ کسی طرح سے میں آپ کو فیسینیٹ کروں تصویروں کے ذریعے، ماڈلز کے ذریعے، کہ دیکھو قرآن پڑھنے سے یہ پروگرام مقصد یہ۔ اور دوسرا یہ جو ذاتی مقصد ہے وہ یہ کہ جن آیات کی میں نے تشریح کی ہے اگر وہ درست ہیں تو اللہ تعالیٰ کی مرضی جو چاہے مجھے دے، اور اگر وہ غلط ہیں تو بھائی اس سے معافی دے تو مجھے معاف بھی کر۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، تو پاک ہے جتنا علم تو نے ہمیں بخشا ہے، اس کے سوا ہمیں کچھ معلوم نہیں، بے شک تو دانا اور حکمت والا ہے۔ دیکھیے یہ جگہ جگہ میں نے چیپٹر نام اور نمبر اور ورس نمبر لکھے، تو جو نوٹ کرنا چاہے ویلکم۔ قرآن کہتا ہے ان هو الا ذکر للعالمین لمن شاء منکم ان یستقیم، کہ یہ تو دنیا جہان کے لوگوں کے لیے نصیحت کی کتاب ہے، بے شک جو ان میں سے سیدھی راہ پر چلنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے یہاں لفظ آیا ذکر للعالمین، عالم کا مطلب ہے، عالمین کا مطلب ایک سے زیادہ دنیا، تو جتنی بھی دنیا ہیں ان سب کے لیے قرآن ہدایت کی کتاب ہے۔ تو دنیا میں کون لوگ رہتے ہیں؟ انسان رہتے ہیں، انسان ہندو مذہب، ہندو سکھ عیسائی پارسی کوئی بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی مذہب کا لوگ ہوتا ہے۔ تو قرآن کریم بنیادی طور پر انسانوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، یہ صرف مسلمانوں کی کتاب نہیں جیسا کہ ہم نے سوچ رکھا ہے کہ یہ مسلمانوں گرو گرنتھ سرداروں کی کتاب ہے، وہ صرف انہی کے لیے، لیکن یہ تمام انسانوں کے لیے، ہر اس انسان کے لیے جو سیدھے راستے پر چلنا چاہے۔ تو ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہے فار آل ہیومن بیئنگز۔ آئیے سب سے پہلے ہم یہ قرآن کریم کی پہلی 5 آیات کے اوپر نظر ڈالتے ہیں، اور کل ایک مقرر نے عاطفی صاحب نے اس کی تاریخ بتائی تھی تو میں نے وہ نوٹ کر لی ہے کہ یہ پہلی ورسز جو ہے 12 فروری 610 عیسوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوتی ہے وحی کے ذریعے۔ کئی ایک آیت کو دیکھتے ہیں، جو بھی چیز سب سے پہلے نازل ہوتی ہے ان کی کوئی امپورٹنس ہوتی ہے، لیکن یہ چیپٹر جو ہے 96 میں، چیپٹر 1 میں نہیں ہے، 96 میں یہ ورسز پائے۔ پہلی آیت کہتی ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھو اللہ کا نام لے کے جس نے سب کو پیدا کیا۔ پیدا کرنے میں ہر چیز آیا ہے،
انسان، جانور، پیڑ پودے، یہ ساری کائنات. تو اب آپ دیکھیں کہ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جس نے بھی یہ کائنات پیدا کی، یہ ساری چیزیں پیدا کی، اس کی قوت کتنی زبردست ہے کہ وہ ہر چیز پیدا کیے ہوئے ہے اور سارا نظام جو ہے سلیقے سے چل رہا ہے، اس نظام میں کوئی گڑبڑی نہیں ہے. تو اس سے ہمیں اس کی قوت کے بارے میں اندازہ ہوتا ہے. اور دیکھیے میں ایک مثال دیتا ہوں. اگر میں اویس صاحب کی کوئی بات مانتا ہوں تو ان کی بات ماننے کی دو صورتیں ہوتی ہیں. نمبر ایک، یا تو میں ان سے پیار کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں. نمبر دو، یا میں ان سے ڈرتا ہوں. اس کے علاوہ کوئی تیسری صورت نہیں. اللہ تعالیٰ سے نہ تو ہم محبت کرتے ہیں، نہ ہم اس سے ڈرتے ہیں، تو ہم کہے کہ اس کو کہنا. کیوں نہیں ڈرتے؟ کیونکہ ہمیں اس کی پاورز کے بارے میں نہیں پتا. یہاں لکھا ہوا یہ اس کی پاورز ہے کہ اس نے ساری کائنات کی تخلیق کی. اور رحمتیں کیا ہیں؟ ہم اس سے پیار کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ہم اس کی رحمتوں کے بارے میں نہیں معلوم. آپ ذرا سی چند لمحے کے لیے اپنی آنکھیں بند کیجیے اور فوراً کھول دیجیے. آپ کو کبھی اپنی آنکھوں کو فوکس نہیں کرنا پڑتا، جبکہ یہ سارے کیمرے والے پہلے فوکس کرتے ہیں صحیح، اس کے بعد چیزیں دیکھتے ہیں. اب اگر اللہ تعالیٰ ایسا نظام رکھ دیتا ہمارے اندر کہ آنکھیں کھولنے کے بعد ہم اسے فوکس کرتے کتنی دیر میں، تو کوئی ہماری گردن صاف کر کے چلا. تو یہ رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی جسے ہم سمجھیں نہیں. تو ایسی بے شمار رحمتیں ہیں. تو ہمیں نہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے بارے میں پتہ ہے جو ہم اس سے محبت کریں، اور نہ اس کی قوت کے بارے میں پتہ ہے جو ہم اس سے ڈریں. تو جب ڈر ہی نہیں رہے، پیار ہی نہیں کر رہے، تو ہم اس کا کہنا کیوں مانیں؟ تو اگر ہم قرآن کریم کو سمجھ کے پڑھیں گے تو یقیناً ہمیں اس کی رحمتوں اور اس کی قوتوں کے بارے میں علم ہوگا. دوسری آیت کہتی ہے خلق الانسان من علق، اور انسان کو ہم نے جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. انسان کو ہم نے جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. یعنی انسان کی پیدائش کی حقیقت کیا ہے؟ کہ وہ جمے ہوئے خون سے پیدا ہوا. حقیقت کیا ہے؟ تو جواب یہ کہ انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا گیا. پیدائش کی حقیقت یہ ہے کسی بھی چیز کے بارے میں صحیح علم ہونا. یہ سائنس کی ڈیفینیشن ہے. آکسفورڈ ڈکشنری اٹھا کے دیکھیے، اس میں سائنس کی ڈیفینیشن یہی ہے کہ کسی بھی چیز کے بارے میں صحیح جانکاری ہونا سائنس کہلاتا ہے. تو اگر ہمیں چیزوں کے بارے میں صحیح معلومات حاصل کرنی ہے تو ہم نے سائنس پڑھنی ہوگی لازمی طور پر، کیونکہ سائنس ہی وہ علم ہے جو چیزوں کے بارے میں صحیح بتاتا ہے. سائنس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر اکنامکس ہے وہ بھی سائنس ہے. سائنس کا مطلب ہر وہ علم جو چیزوں کے بارے میں صحیح باتیں بتائیں وہ سائنس ہے. سائنس کا مطلب فزکس، کیمسٹری، میتھمیٹکس یا زولوجی، باٹنی ہی نہیں ہوتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے تیسری ورس میں اقرا وربک الاکرم، پڑھ کے تیرا رب بڑا کرم کرنے والا ہے. ایک مرتبہ پہلے آئے اقرا، دوبارہ پھر آئے، یعنی ایک سے زیادہ بار پڑھنا. سرسری طور پر نہیں پڑھنا، ایک سے زیادہ بار پڑھنا ہے. ایک سے زیادہ بار پڑھنے کا مطلب یہ سمجھ کے پڑھنا، سمجھ کے پڑھنا ہے. بالکل ناول کی طرح نہیں پڑھنا ہے، سمجھ کے پڑھنا ہے، کیونکہ ایک سے زیادہ بار کا ذکر ہے. چوتھی ورس کہتی ہے اللہ زی علامہ بالقلم، اور ہم نے علم قلم کے ذریعے بھی سکھایا. یعنی سمجھ کے پڑھیے اور پھر اسے ریکارڈ کیجئے قلم کے ذریعے، لکھ لیجئے. یہ ریسرچ ہے. دوسری آیت کہلاتی ہے کہ ہم نے سائنس کرنی ہے، کہتی ہے کہ یہ ہیں کون لوگ، یہ عقل مند لوگ ہیں کون، ان کی پہچان بتائیے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا علی جنوبہم ویتفکرون، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں چاہے کھڑے ہوں، بیٹھے ہوں یا کروٹوں پر لیٹے ہوں. ویتفکرون فی خلق السماوات، اور غور کرتے ہیں آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، اور کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ اے اللہ تعالیٰ تو نے انہیں بلا وجہ نہیں بنایا، سو بچا لے ہمیں آپ کے عذاب سے. تو اب یہ وہ لوگ کون ہیں جو چاہے کھڑے ہوں، بیٹھے ہوں، لیٹے ہوں، ہر دم سوچتے رہتے کہ بھئی یہ تخلیق کیسے ہوئی. اب آپ کسی سائنسداں کی زندگی دیکھیں، وہ بھی تو یہی کرتا ہے. وہ ایک پرابلم لے لیتا ہے، صبح دوپہر شام ہر دم اسی کو سوچتا رہتا ہے، اور جب تک اس مسئلے کو حل نہیں کر لیتا آگے نہیں بڑھتا. قرآن ہم سے یہی تو چاہتا ہے کہ جو عقل مند لوگ ہیں ان کے اندر سائنٹیفک ٹیمپرامنٹ ہونا چاہیے، سائنسی شعور ہونا چاہیے کہ چیزوں کو سوچیں، اور جب سوچیں گے جبھی تو کسی نتیجے میں پہنچیں گے. دیکھیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم ارنا الاشیاء کما ہی، اے اللہ تعالیٰ مجھے چیزوں کے صحیح حقیقت کے بارے میں بتا. چیزوں کی صحیح حقیقت کے بارے میں معلوم ہونا سائنس کا ہے، جیسے میں نے بھی عرض کیا. اور اصل یہ ہے کہ یہ بھی حدیث ہوتی تھی کہ اطلب العلم من المعد لا الہد،
علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کے قبر تک، علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کے قبر تک، یعنی ساری عمر ہم علم حاصل کرنے والا کہلاتا ہے طالب علم، ودیارتھی، اسٹوڈنٹ، ساری عمر ہم نے اسٹوڈنٹ کی طرح بسر کرنی زندگی، بچپن سے لے کے ماں کی گود سے لے کے جب تک مر نہیں جانا، جب تک ہم نے اسٹوڈنٹ کی طرح اپنی لائف گزارنی ہے۔ اسٹوڈنٹ کا کام کیا تھا؟ علم کو حاصل کرنا، ساری عمر علم کو حاصل کرتے رہنا، جہاں سے بھی ملے، جیسے بھی ملے۔ کہ قول ہے کسی کا، کہ مجھے نام یاد نہیں، عالم حضرت علی کا قول ہے کسی کا، کہ علم مومن کی میراث ہے، اسے جہاں سے ملے وہاں سے حاصل کرو۔ تو ہم نے علم حاصل کرنا ہے، علم حاصل کرنے والا طالب علم کہلاتا ہے۔ دیکھیے اس آیت میں ایک سب سے اچھی بات یہ ہے، یہ کہا گیا علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کے قبر تک، یہاں یہ نہیں کہا گیا علم حاصل کرو ابا کی گود سے لے کے قبر تک، نہیں کہا گیا نا، کیونکہ ابا تو دن بھر گھر سے غائب رہتا ہے، کہہ کے یہ جاتا ہے کہ میں کام کرنے جا رہا ہوں، گیا کہیں اور ہوگا، لیکن گھر سے یہ کہہ کے جاتا ہے کہ بھائی میں فلانا کام کرنے جاتا ہوں۔ ماں کی گود سے حاصل کرنا ہے، اس کا مطلب ماں کی تعلیم یافتہ ہونا ضروری ہے۔ اسلام وہ پہلا مذہب ہے جس نے وومن ایجوکیشن کے بارے میں کہا، اور انتہائی افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ چونکہ میں بہت ہندوستان میں گھوما ہوں، اس طرح کے لیکچرز بہت دیے ہیں میں نے، کہ ہماری خواتین جو ہیں وہ 10ویں فیل بھی نہیں، پاس ہونا تو درد۔ اور دیکھیے میرے نزدیک تعلیم یافتہ ہونے کا مطلب ایم اے پی ایچ ڈی نہیں ہوتا ہے، میرے نزدیک تعلیم یافتہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسے زندگی گزارنے کا سلیقہ آتا ہے۔ آپ کو بے تحاشا ڈگری ہولڈر ایسے مل جائیں گے کہ جو ڈگریاں بڑی بڑی ہیں لیکن زندگی کیسے گزارتے ہیں بالکل نہیں پتا۔ ایسے ایسے لوگ مل جائیں گے جن کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے، زندگی کیسے گزارتے ہیں وہ تعلیم یافتہ کہلاتا ہے۔ تو اگر ماں اس طرح سے تعلیم یافتہ ہوگی تبھی تو وہ بچے کی صحیح پرورش کرے گی، جبھی تو پوری نسلیں بڑھیں گی۔ تو ہمارے ماں کو کہاں پڑھنے دیا جائے؟ اب آہستہ آہستہ شروع ہوا ہے پروگرام، لیکن صدیوں سے ہی چلا آ رہا ہے، سالوں سے، کہ ہم اپنی عورتوں کو تعلیم سے دور رکھتے ہیں کہ کہیں خدا نخواستہ پڑھ گئی تو جانے کیا کرتے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے، جب تک ماں نہیں پڑھی لکھی ہوگی بچے کی پرورش اور بچے کی نگرانی اچھی نہیں ہو سکتی۔ اور ایک حدیث یہ بھی ہے، ایک قول ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت کا فرض ہے۔ تو مسلم اور مرد تو حاصل کر رہے ہیں، عورتوں کو گھر میں بٹھانا ہوا ہے۔ گھر میں بٹھانا اچھی بات ہے، لیکن چلو گھر میں تعلیم کا انتظام کر دو، گھر میں بھی تعلیم کا کوئی انتظام نہیں۔ اور دیکھیے اس زمانے میں علم کا اتنا زور تھا کہ یہ بھی کہا گیا اطلبوا العلم ولو بالصین، اگر علم حاصل کرنے کے لیے تم کو چین جانا پڑے تو جاؤ، یہ سب میں سے نہیں ہوگی۔ تو دیکھیے آج کل دور ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی۔ ابھی آپ نے میری تصویر کھینچی، فیس بک پہ ڈالی، ساری دنیا میں پہنچ گئی۔ جس زمانے میں اسلام آیا تھا 1400 سال پہلے، اس زمانے میں یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی نہیں ہوتی تھی۔ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جیسے ہی اسلام مکہ مدینے میں آیا فوراً کے فوراً چین میں دینی مراکز کھل گئے، نہیں، چین میں اس وقت دنیاوی علم تھا۔ تو اگر ہمیں علم حاصل کرنے کے لیے چاہے وہ کسی نوعیت کا ہو، کے حساب سے اونٹوں پہ جاتے تھے، گھوڑوں پہ جاتے تھے وغیرہ، تو بڑی تکلیفیں حاصل کرنے کے بعد بھی اگر آپ کو علم حاصل کرنا پڑے تو علم حاصل کرو۔ یہاں دیکھیے مذہب میں ہمارے علم کا کوئی کلاسیفیکیشن نہیں ہے، ہر وہ علم حاصل کرنا ہے جس سے بنی نوع انسان کو فائدہ پہنچے، ہر وہ علم حاصل کرنا ہے، چاہے وہ شریعت کا علم ہو، چاہے سائنس کا علم ہو، فلسفے کا علم ہو، کوئی سا ہر وہ علم حاصل کرنا ہے جس سے آپ کو اس دنیا اور آخرت دونوں میں سرخرو ہونے کا موقع ملے، کوئی کلاسیفیکیشن نہیں ہے۔ جب میں چھوٹا سا ہوا کرتا تھا اس زمانے میں صرف بس یہی تھا کہ جو دین کا علم حاصل کرنا ہے بس وہی ہے جی، اور قرآن میں کچھ نہیں حاصل کرنا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، ہر وہ علم حاصل کرنا ہے، کیونکہ پہلی آیت میں تھی اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھو، وہاں کہاں لکھا ہوا ہے دینیات پڑھو، اکنامکس پڑھو، سوشیولوجی پڑھو، کہاں لکھا ہے؟ ہر وہ علم حاصل کرنا ہے جو بنی نوع انسانی کے لیے فائدے مند ہے۔ علم کا کوئی کلاس کیا کہ قرآن، جیسا میں نے شروع میں عرض کیا کہ قرآن جو ہے بنیادی طور پر ہدایت کی کتاب ہے، یہ کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے، دا یوزول سائنس۔ سائنس کی کتابیں جیسے ہوتی ہیں، کچھ ڈیفینیشن لکھی ہیں، کچھ فارمولے لکھے ہیں، ان کا ڈیریویشن ہے، کچھ نیومیریکل ہے، کچھ انسالوڈ ایگزامپلس ہیں وغیرہ، ایک سسٹمیٹک طریقے سے لکھا ہوتا ہے۔ تو اس طرح کی سائنس کی کوئی کتاب نہیں، بلکہ قرآن جو ہے سائنس کی کتاب ہے، SIGNS، اللہ کی فرمانبرداری کرو اور رسول کا کہنا۔ اللہ کی فرمانبرداری کرنے کے لیے قرآن کریم، اور رسول کی فرمانبرداری، رسول کا کہنا ماننے کے لیے حدیث ہے۔
ان دونوں چیزوں کے علاوہ کوئی تیسری چیز نہیں. اور ہم نے ان دو کے علاوہ 500 چیزیں بنا رکھی ہیں, انہی کو ہم فالو کرتے ہیں, ان دو کو نہیں فالو کرتے. یہ تو آپ قرآن جگہ کہتا ہے وطیع اللہ وطیع الرسول, اللہ کا کہنا مانو رسول کا کہنا مانو. اللہ کا کہنا مانو کہاں ملے گا؟ قرآن میں ملے گا. رسول کا کہنا مانو کہاں ملے گا؟ حدیث میں. تو یہی دو چیزیں تو ہیں. ہم ان دو چیزوں کے علاوہ ہر چیز کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, جبکہ ہمیں انہی دونوں چیزوں کا علم صحیح طور سے حاصل کرنا تاکہ ہم صحیح راستے پر چل سکیں. جیسا میں نے شروع میں عرض کیا کہ قرآن جو ہے بنیادی طور پر ہدایت کی کتاب ہے. یہ کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے. دا یوزول سائنس, سائنس کی کتابیں جیسے ہوتی ہیں, کچھ ڈیفینیشن لکھی ہیں, کچھ فارمولے لکھے ہیں, ان کا ڈیریویشن ہے, کچھ نیومیریکل ہے, کچھ انسالوڈ ایگزامپل سے وغیرہ, ایک سسٹمیٹک طریقے سے لکھا ہوتا ہے. تو اس طرح کی سائنس کی کوئی کتاب نہیں, بلکہ قرآن جو ہے سائنس کی کتاب ہے. SIGNS, نشانیوں کی کتاب. SIGNS نشانی کی کتاب ہے جن پہ ہم غور کر کے اپنی سائنس یا ان اصولوں پر جا سکتے ہیں جو سائنس سے کنسسٹنٹ. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی ان نشانیوں پر غور کرنا ہے. قرآن کریم میں جگہ جگہ آیا ہے, کیا تم ہماری نشانیوں پر غور نہیں کرتے؟ اور ابھی اینکر صاحب نے بھی ایک پڑھی تھی ورس قرآن کی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ کیا تمہارے چاروں طرف نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں اور تم ان سے منہ پھیر کر گزر جاتے ہو؟ کیا تم ہماری نشانیوں پر غور نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں پر تالے پڑے ہوئے؟ تو ہر جگہ یہ آیا ہے کہ جو نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں, سائنس SIGNS, آیات, جو آیات پھیلی ہوئی چاروں طرف, ہم نے ان پہ غور کرنا ہے. اور ان پہ غور کر کے یقیناً ہم نے سائنس کی طرف جانا ہے. تو چونکہ میں ایک سائنس کا طالب علم ہوں تو ظاہر ہے میں نے قرآن کریم کی آیتوں کو سائنس کے حوالے سے ہی دیکھا ہے. نہ صرف یہ کہ قرآن کریم خود اپنے بارے میں کہتا ہے وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ, کہ اٹ از اے مدر آف آل بک, ساری کتابوں کی مدر ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ جتنی بھی انفارمیشن ہے یا سائنسز ہیں جو اب سے پہلے ہو چکی ہیں اور جو آئندہ ہوں گی دنیا میں, وہ ساری کی ساری اس میں موجود ہے, کیونکہ یہ ام الکتاب ہے, مدر آف آل بکس. یہ مدر آف آل بک ہے تو کس لیے؟ غور و فکر کرنے کے لیے. میں نے ایک آیت کوٹ کی ہے یہاں پہ, اس طرح کی 13 آیات ہے, اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا, اس میں پہاڑ اور دریا پیدا کیے اور ہر طرح کے میووں کی 2 قسمیں بنائیں, وہی رات کو دن کا لباس پہناتا ہے. ان فی ذالک لقوم یتفکرون, غور کرنے والوں کے لیے اس میں بہت نشانیاں ہیں. لقوم یتفکرون, پر غور و فکر کرنا ہے. اور نہ صرف غور و فکر کرنا ہے بلکہ غور و فکر کر کے ان سے کچھ نتائج بھی حاصل کرنا ہے. اور وہ نتائج کس طرح سے حاصل کرنے ہیں؟ تو دیکھیے ہمیں یہ سورہ انعام میں ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے یہ بتایا گیا ہے کہ ہم نے آیات پہ غور کر کے کس طرح سے نتائج پہ پہنچنا ہے. تو یہ آیت کہتی ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. دیکھیے پوری آیتیں تو میں نہیں پڑھوں گا, وقت بہت لگے گا, میں آپ کو ان کا ترجمہ یا تھیم بتاتا ہوں. اور پھر ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے زمین, تو رات میں ابراہیم علیہ السلام کو ایک ستارہ دکھا جو بہت چمکدار تھا. تو ابراہیم علیہ السلام جس علاقے میں رہتے تھے وہاں پر ایک چمکدار ستارہ دکھتا ہے جس کا نام ہے سائرس. عربی میں اسے شورا کہتے ہیں. قرآن کریم میں آیا رب الشورا, اس یعنی اس ستارے کا رب بھی اللہ ہے. اس زمانے میں ستاروں کی پوجا ہوتی تھی وہاں پر. تو قرآن کریم میں آیا رب الشورا, یعنی شورا ستارہ جو ہے اس کا بھی رب اللہ ہی ہے. تو ایک ستارہ نظر آیا تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہو نہ ہو یہی میرا پروردگار ہے. لیکن جب وہ چھپ گیا, غائب ہو گیا, تو انہوں نے کہا نہیں, مجھے غائب ہو جانے والے پسند نہیں, یہ میرا خدا نہیں ہو سکتا. پھر چاند کو دیکھا, چاند جو تھا وہ ستارے سے بڑا, وہ چمک رہا تھا, خوب چمک رہا تھا. انہوں نے کہا ہو سکتا ہے یہ میرا خدا, یہ میرا اللہ تعالیٰ, یہ میرا پروردگار. لیکن جب وہ بھی چھپ گیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے سیدھا راستہ دکھا, نہیں تو میں بہکنے والوں میں سے ہو جاؤں گا یا خراب لوگوں میں سے ہو جاؤں گا جو بھٹک رہے ہیں. پھر سویرے جب ہوا تو صبح انہیں سورج نظر آیا, وہ کہا یہ تو میں ستارے اور چاند سب سے بڑا, تو یہی میرا خدا ہے. لیکن جب شام کو وہ بھی چھپ گیا تو انہوں نے کہا میں بیزار ہوں ان ساری چیزوں سے, اللہ تعالیٰ تو وہ ہے جس نے ان سب کو بنایا. تو دیکھیے اسٹیپ بائی اسٹیپ تھنکنگ آئی اور پھر کنکلوژن نکالا. سب سے پہلے ستارہ دیکھا, وہ چھپ گیا, یہ نہیں خدا ہو سکتا. پھر چاند دیکھا, وہ چھپ گیا, اور نہیں یہ نہیں ہو سکتا. سویرے سورج دیکھا, وہ بھی چھپ گیا, تو یہ نہیں ہو سکتا. اسٹیپ بائی اسٹیپ سوچ وچار ہے. اس کے بعد کنکلوژن کیا نکلا کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے ان سب کو بنایا.
تو ابراہیم علیہ السلام چونکہ پیغمبر تھے انہیں تو یہ بات معلوم ہی تھی، ان کے ذریعے کیوں کہہ رہا ہے؟ اس کا مطلب ان کے ذریعے سے ہم تک کوئی امپورٹنٹ بات پہنچائی جاتی ہے، اور وہ امپورٹنٹ بات یہ کہ چیزوں پر غور کیجئے سنجیدگی سے اور پھر کوئی کنکلوژن۔ اور نہ صرف یہ کہ چیپٹر 45 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور ہم نے چاند سورج اور ہم نے زمین اور آسمان میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کو اپنے حکم سے تمہارے لیے کام میں لگا دیا، یعنی جتنی بھی چیزیں آسمان اور زمینوں میں ہیں وہ سب ہمارے کام میں لگی ہوئی اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ تو اب اگر ہمیں ان چیزوں میں سے کسی ایک چیز کا فائدہ اٹھانا ہے تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ سب سے پہلے اس چیز کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ چیز کیسے کام کرتی ہے، کس طرح سے کام کرتی ہے۔ تو یہی تو سائنٹیفک ریسرچ ہوتی ہے، اور جب ہم سمجھ لیں گے کہ یہ کس طرح سے کام کرتی ہے تب ہم دیکھیں گے کہ کون سی ایسی مشین بنائی جائے جس کے ذریعے اس کا فائدہ حاصل کیا جا سکے، وہ ٹیکنالوجی۔ تو قرآن ہم سے تو باقاعدہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں سائنٹیفک ریسرچ اور ٹیکنالوجی میں انوالو ہونا ہے، بس یہ نظریے کا فرق ہے۔ اگر آپ سائنس کے طالب علم کے حیثیت سے دیکھیں گے تو آپ کو یہ چیزیں نظر آئیں گی کہ قرآن کریم ہم سے کہتا ہے کہ ہم سائنس ٹیکنالوجی میں انوالو ہوں، ریسرچ میں انوالو ہوں، بیسک ریسرچ میں انوالو ہوں۔ دیکھیں آگے بڑھنے سے پہلے میں ایک چیز آپ کو بتا دوں، ٹیلی ویژن سے جو لائٹ نکل رہی ہے یہ بیسیکلی الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشن ہے۔ تو کبھی نہ کبھی 19ویں صدی کے آخر میں ایک سائنسداں ہوتا تھا جس کا نام میکسویل تھا، اس نے کچھ ایکویشنز نکالی کہ کن حالتوں میں، میتھمیٹیکل فارمولے نکالے کہ کن حالتوں میں الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشن نکلے گا۔ تو پہلے اس نے ساری کی ساری سائنٹیفک ریسرچ کر لی کہ یہ کنڈیشنز ہوں تب الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشن نکلے گا۔ جب وہ ساری چیزیں ہو گئی تب لوگوں نے سوچا کہ اس الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشن کو ہم ٹریپ کیسے کریں، تو اس ٹریپ کرنے کے لیے مشینیں بنائی گئی۔ تو آج دیکھیے کہ سب سے پہلے سائنٹیفک ریسرچ ہوئی، اس کے بعد پھر ٹیکنالوجی ڈیولپ ہوئی اور اس ٹیکنالوجی کا ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، کیونکہ یہ لائٹ نکل رہی ہے، یہ فائدہ اسی ٹیکنالوجی کا، یہ الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشن ہوتا ہے جو لائٹ نکلتی ہے۔ تو ہم ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں سائنٹیفک ریسرچ کرنے کے بعد۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے کتنے سالوں سے کہہ رہا ہے، 1400 سال پہلے قرآن کریم میں یہ آیت موجود تھی کہ ہم سائنٹیفک ریسرچ میں انوالو ہوں اور ٹیکنالوجی میں انوالو ہوں۔ اور دیکھیے وہی قومیں، کل بھی یہ بات آئی تھی، جن کے پاس دینے کے لیے کچھ ہوتا ہے، ہمارے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں، کیونکہ ہم سائنس ٹیکنالوجی میں زیرو۔ کسی بھی آپ مسلمانی ملک میں چلے جائیے ایک آدھ کو چھوڑ کے، سب زیرو ہیں سائنس میں۔ کہیں کسی کے پاس کوئی سائنس کے اکیڈمی کے جہاں سائنٹسٹ اکٹھا ہو کر کچھ کام کر سکیں، کسی کے پاس کوئی ایسی ٹیکنالوجی نہیں ہے کہ جس سے دنیا کو دھوسا سکیں۔ آج امریکہ سے سب ڈرتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس ایسی ایسی چیزیں جو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، اور وہ ساری چیزیں جو ہیں اسے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے ہی حاصل ہیں۔ تو جب تک ہم سائنس اور ٹیکنالوجی میں آگے نہیں بڑھیں گے، مضبوط نہیں ہوں گے، کوئی ہم سے دھوس کھانے والا نہیں ہے اور نہ ہماری کوئی قدر کرے گا۔ جب ہم ایجادات کریں گے، نئی سائنس کو پڑھیں گے، ریسرچ کریں گے سائنس میں، نئی ایجادات کریں گے، جب ہی ہماری قدر ہوگی۔ اس کے علاوہ کسی طرح سے، اور یہ سب کہاں سے آئے گا؟ جب ہم قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گے۔ اشارے تو وہی موجود ہیں، میں آپ کو چند اشارے دکھاؤں گا۔ تو دیکھیے دو چیزیں ہیں قرآن میں، ایک تفکر کا مطلب کریٹیکل تھنکنگ اینڈ انالیسس، اس کے ذریعے ہمیں سائنٹیفک ریسرچ آتی ہے۔ تو دیکھیے دو چیزیں ہیں قرآن میں، ایک تفکر کا مطلب کریٹیکل تھنکنگ اینڈ انالیسس، اس کے ذریعے ہمیں سائنٹیفک ریسرچ آتی ہے، اور دوسری چیز ہے تدبر کا مطلب ڈیزائن اینڈ ایکسپیریمنٹ، اینڈ دس ول لیڈ ٹو دا ٹیکنالوجی۔ تو سائنٹیفک ریسرچ اور ٹیکنالوجی، اور یہی ایکچولی میرا ٹائٹل ہے آج کی اسپیچ کا، دا قرآن سائنٹیفک ریسرچ اینڈ ٹیکنالوجی۔ نام تو پتہ چلی گیا ہوگا آپ تک، یہ ڈپارٹمنٹ ہے میرا۔ میں فی الحال وزٹنگ پروفیسر ہوں ملیشیا کے یونیورسٹی آف سائنس، یونیورسٹی آف اسلامک سائنس۔ یہ ملیشین لینگویج میں لکھا ہے یونیورسٹی سائنس اسلام، اس کا مطلب ہے یونیورسٹی آف اسلامک سائنسز۔ تو میں وزٹنگ پروفیسر ہوں اور سال میں 2-3 مرتبہ جاتا ہوں، پھر واپس آ جاتا ہوں وغیرہ۔ تو آئیے ہم اللہ تعالیٰ کی آیتوں پہ غور کرتے ہیں۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے وَهَذَا صِرَاطَ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، اور یہی تمہارے پروردگار کا سیدھا راستہ ہے. جو لوگ غور کرنے والے ہیں ان کے لیے ہم نے اپنی آیتیں کھول کھول کے بیان کر دی. غور کرنا شرط ہے، آیتیں تو بالکل صاف ستھری ہیں، بس غور کرنا شرط ہے. جو لوگ غور کریں گے ان کے لیے ہم نے اپنی آیت کھول کے بیان کر دی. اور دیکھیے هو الذی ينزل علی عبدہ آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور، اور وہی ہے جو اپنے بندے پر واضح آیتیں نازل کرتا ہے تاکہ تم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لائے. اندھیرے کا مطلب ہوتا ہے انون، روشنی کا مطلب ہوتا ہے نون. انون سے نون کی طرف آنا یہ سائنس ہے. تو پھر یہی آیت سائنس کی طرف ہمیں انوائٹ کر دی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم اندھیروں سے نکل کے اجالوں کی طرف آئیں. وہ اندھیرا اجالا ایک طرف وہ بھی ہو سکتا ہے، اخلاقی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، ہدایت والی باتیں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن چونکہ سائنس کا طالب علم پڑھ رہا ہے تو وہ یقین نہیں کہے گا انون سے نون کی طرف آنا یہ سائنس کہلاتی ہے. تو قرآن کریم پھر ہمیں انوائٹ کرتا ہے. اور دیکھیے میں آپ کو کچھ فگرز بتانا چاہوں گا. یہ ہم سے نزدیک ترین گیلیکسی ہے. جس گیلیکسی میں ہم رہتے ہیں اس میں 200 ارب ستارے ہیں. نمبرز کو دھیان دیجیے ذرا. جس گیلیکسی میں جس کہکشاں جو ہے بہت سارے ستاروں کا مجموعہ ہوتی ہے، اور یہ ہماری نزدیک ہے، نزدیک ترین گیلیکسی ہے. اینڈرومیڈا نام ہے اس کا، اور نزدیک ترین یہاں سے ایسی ہے کہ 1,00,000 نوری سال کے فاصلے پہ، یعنی اگر روشنی کی رفتار سے ہم چلیں تو 1,00,000 سال میں یہاں تک پہنچیں گے. یہ ہم سے نزدیک ترین ہے. ایسٹرونومی میں ایسے ہی فگر ہوتی ہے، اور آج کل تو خیر ایسٹرونومیکل گھپلے بھی ہو رہے ہیں، اتحادات مارک روپے لے کے بھاگ گئے وغیرہ وغیرہ، تو وہ ایسٹرونومیکل گھپلے کہلاتے ہیں. تو یہ ہماری گیلیکسی ہے جس میں ہم رہتے ہیں، ہے نا، اسی گیلیکسی سے ملتی جلتی ہے. یہ گیلیکسی کا سینٹر ہے اور یہ اس کے بازو ہیں. تو دیکھیے اس گیلیکسی میں 200 ارب ستارے ہیں، سورج ان میں سے ایک ہے. اس گیلیکسی میں 200 ارب ستارے ہیں، سورج ان میں سے ایک ہے. اب کوئی بھی پوچھ سکتا ہے کوئی 200 ارب کہاں سے آئے، اس کی ایک ترتیب ہوتی ہے کاؤنٹ کرنے کی. اب 200 ارب میں آپ 2-4 ہزار جوڑ دیں گھٹا دیں کوئی فرق نہیں پڑتا، تو اس لیے تقریباً ہم کہتے ہیں کہ 200 ارب ستارے. اس سے بگ نمبر. اور اب تک ہم 250 ملین گیلیکسیز دیکھ چکے ہیں. ہم سے مراد جو ایسٹرونامرز، اب تک ہم 250 ملین گیلیکسیز دیکھ چکے. ہر گیلیکسی میں 200 ارب ستارے. سوچیے کتنا بڑا یونیورس ہے، تصور کیجیے کتنا بڑا یونیورس ہے. جس گیلیکسی میں ہم رہتے ہیں اس میں 200 ارب ستارے ہیں، ان میں سے سورج ایک ہے. اتنی بڑی چیزوں کا کوئی نہ کوئی تو خالق ہوگا، کوئی نہ کوئی تو خالق ہوگا، اور اسی کو ہم اللہ کہتے ہیں. الحمدللہ فاطر السماوات والارض. دیکھیے یہاں لفظ فاطر آیا. فاطر کا مطلب ہوتا ہے سب سے پہلے بغیر کسی شے، بغیر کسی نمونے کے بنانے والا. اس تک کے لیے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز بنا سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں ان سب کے لیے قانون مقرر کیا ہے. ایسے ہی حکم فیکون جو کہا گیا ہے کہ ہو جاتا ہو جاتی ہے، لیکن وہ ایک قانون بنایا جاتا ہے تب ہوتی ہے. ایسے نہیں ہے کہ ہو جا فوراً ہو گئی، اس کے لیے قانون بنتا ہے. پھر وہ قانون اس وقت تک لاگو رہتا ہے جب تک اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا اس قانون کو، اتنے دن تک اس قانون پہ چلنا ہے تب تک وہ قانون ویلڈ رہے گا. اس سے پہلے وہ قانون ختم نہیں ہوگا. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ خالق کل شیء، اللہ ہی ہر چیز کا بنانے والا ہے. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اور وہی ہر چیز کا نگراں بھی ہے. نہ صرف بنایا بلکہ ان کی نگرانی بھی کر رہا ہے. لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے پاس ہے آسمانوں اور زمینوں کی چابی. چابی کا مطلب تالے چابی والی چابی نہیں، قانون، لاز. سارے لاز جو ہیں نیچر کے، یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بنائے، اسی کے پاس اسی کی چابی. ہمارا کام کیا ہے کہ ہم نے ان لاز کو معلوم کرنا ہے. کیسے؟ فیسلٹی اویلیبل ہے. اللہ والے انسان معلوم ہے. ہم نے انسان کو وہ دیا جو وہ نہیں جانتا تھا. ہم کوشش کریں گے ہمیں وہ لاز معلوم ہو جائیں گے، مگر ہم نے تو کرنی نہیں ہے. طے کیا ہوا بالکل پکا ارادہ، خبردار جو دیکھا. تو ان ساری باتوں سے پتہ چلا کہ یہ جتنے بھی لاز ہیں کریشن کے، سارے کے سارے دراصل میں اللہ کے لا ہیں.
لیکن اللہ نے ہمیں ایبلٹی دی ہے کہ ہم انہیں ڈسکور کر سکیں. علم الانسان ما لم یعلم. اور دیکھیں پوری زندگی میں نے صرف ایک ہی بات پہ فخر کیا ہے, اور وہ فخر یہ ہے کہ میں اس ادارے کا طالب علم ہوں جس کا لوگو بھی یہی ہے, علم الانسان ما لم یعلم. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا میں طالب علم بھی ہوں اور وہاں میں ملازم بھی رہا ہوں. تو صرف کسی بات پہ میں نے فخر کیا ہے اور کسی بات پہ کوئی فخر نہیں. ساری تعریف میں اللہ کے لیے, لیکن اس کے لیے بہرحال آپ کہنے میں پراؤڈ بھی ہوں, واٹ ایور اٹ نہیں, کیونکہ جو کچھ بھی ہوں میں ہوں آج صرف اس یونیورسٹی کی وجہ سے. تاکہ دیکھیں کہ کیسے یہ کہا گیا کہ بھئی ہر شخص نے دیکھیے کسی نہ کسی اسٹیج پہ نیوٹن کا لا آف گریویٹیشن ضرور پڑھا ہوگا. ہر شخص نے پڑھا, کسی نہ کسی اسٹیج پہ ضرور پڑھا, جو کہلاتا ہے نیوٹنس لا آف گریویٹیشن. یہ نیوٹن, تو اس لا کے ساتھ ایک کہانی جڑی ہوئی ہے کہ نیوٹن اپنے باغ میں ایک سیب کے درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا. سیب اس کے سر پہ گرا. جیسے ہی سیب اس کے سر پہ گرا, اس نے فوراً سوچنا شروع کیا کہ بھئی یہ میرے سر پہ کیوں گرا, یہ سیدھا سیدھا کیوں گرا, ایسے کیوں نہیں گرا, اس طرح سے کیوں نہیں گرا, یا ہوا میں کیوں نہیں اٹک گیا, اوپر کیوں نہیں چلا گیا, وغیرہ وغیرہ. مستقل سوچتا, یعنی اس نے غور کیا. ایک جو قانون سا تھا, ایک جو ریئیکشن تھا, اس نے اس ریئیکشن کے اوپر غور کیا کہ اسے کیوں گرا. اس غور و فکر کرنے کے بعد اس نے کہا کہ یقیناً کوئی نہ کوئی ایسی فورس موجود ہے جو سیب کو اپنی طرف کھینچتی ہے, جس کی وجہ سے سیب جو ہے وہ زمین پہ گرا. اس قوت کا نام اس نے دیا فورس آف گریویٹی. تو اس کی وجہ سے جو ہے ہمیشہ سے یہ کہلایا گیا نیوٹنس لا آف گریویٹیشن. تو اس لا سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب تک نیوٹن نہیں تھا کوئی سیب پیڑ سے نہیں گرتا. قانون کا تھا, یہ تو لکھا کہ نیوٹنس لا آف گریویٹیشن, نیوٹن کا قانون. سیب تو ہمیشہ سے گرتے تھے. نیوٹن نے اسے ڈسکور کیا, علم الانسان ما لم یعلم. ہم نے انسان کو وہ علم دیا جو اسے نہیں آتا. ہر وہ انسان جو سیکھنا چاہے گا اسے علم دے دیا جائے گا. اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ اسحاق نیوٹن ہو یا البرٹ آئنسٹائن. وہ کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے, جس نے سوچ وچار کرنا ہے اسی نے حاصل کرنا ہے. نہ صرف یہ مثال, ایک اور مثال دیتا ہوں میں آپ کو اسی بات کی کہ یہ ہمارے پلانٹس ہیں, یہ سورج ہے اور یہ سارے 9-10 سیارے ہیں, ان میں یہ زمین ہمارے یہاں پہ. تو ہمیں پڑھایا جاتا ہے کیپلرز لاز آف پلانیٹری موشن. تمہیں پتہ ہی نہیں تھا کیسے گھومنا بھائی. جب کیپلر آیا اس نے قانون بنایا کہ ایوری پلانیٹ موو راؤنڈ دی سن ان ایلیپٹک آربٹ, تب سب نے گھومنا شروع کیا. یہ تو لگتا ہے اس قانون سے, جو کتاب میں یہ لکھا ہے نیوٹنس لا, کیپلرز لاز آف پلانیٹری موشن. یہ کیپلر کے لاز پلانیٹ ہمیشہ سے گھومتے تھے, کیپلر نے ڈسکور کیا. تو میں ہمیشہ اپنی کلاس میں جب بھی پڑھاتا ہوں یہ کہتا ہوں دیز آر دا لاز آف اللہ discovered by Newton and discovered by Kepler. They are not the laws of. تو جتنے بھی ٹیچرز ہیں ویسے ہیں, بس یہی فرق ہے ٹیچر اور ریڈر کی سوچ میں. کیونکہ یہ بالکل کلیئر کٹ بات ہے جو آپ سالوں سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں, نیوٹنس لا آف گریویٹیشن اینڈ کیپلرز لا آف پلانیٹری موشن. یعنی ان کے لا ہیں, اللہ کے تو ہیں, ان کے لا نہیں, اللہ کے لا ہیں. انہوں نے ڈسکور کیا ہے, فیسلٹی اللہ تعالیٰ نے پرووائڈ کی ہوئی ہے, علم الانسان ما لم یعلم. وہ فیسلٹی کا یوز کر رہے ہیں.